ہمایوں محمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ, انہیں سے پوچھ لیتے ہیں. ہمایوں محمد صاحب ذرا 2 دن انتظار کر لیتے, 28 تاریخ تک کا ویٹ کر لیتے, ان کا جواب تو آنے دیتے تاکہ زیادہ اچھی گراؤنڈ آپ کے پاس ہوتی. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اتنا زیادہ صبر کیا, اپنے پوائنٹ سے, اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ سے اتنا پیچھے ہٹے آپ لوگ جا کے, اور ایون اب اسلام آباد کے بھی 3 ججز کے اوپر اب آ گئے کہ اسلام آباد کے 3 سینئر ترین جج بے شک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تھوڑا ویٹ کر لیتے, زیادہ مناسب نہیں تھا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے اس طرح ہے کہ ہم لوگ جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارے جو اصل مطالبات تھے ہم لوگوں کو ان سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے, ورنہ تو یہ بات آگے جاتی نہ. لیکن چونکہ بات ملک کی تھی اور تو ہم نے کہا کہ چلو بات کر لیتے. ہمارے اس کے بعد صرف بیسیکلی ٹیکنیکلی ایک ہی مطالبہ ہے, یا اس کو 2 مطالبے کہہ لیں یا اس کو ایک کہہ لیں. اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں, اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پرزنرز نہیں ہے تو وہ یا عوام سے جھوٹ بول رہا ہے یا اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ کیسز ہوئے ہیں اور کیسے ہوئے ہیں, اور مطلب جن کو آپ نے MPO3 کے تحت 10 دفعہ ایک عورت کو آپ نے وہ کیا ہے, اور ادھر بھی کیس ادھر بھی کیس لانا, یہ سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. تو اس سے ہم نے کہا کہ ان کے کیسز مت ختم کرو, جیسے آپ لوگوں نے نیب لاز کے لحاظ اور باقی لحاظ سے اپنے کیسز ختم کیا. ہم نے کہا ان کو صرف اور صرف بیل پہ چھوڑ دو, اور اس میں بہت سارے لوگوں کی تو ویسی پروویژن ہے 497 سب کلوز 1 CRPC کے تحت کہ بعض لوگوں کو آپ کر سکتے ہیں. میں یاسمین راشد صاحبہ بیچ میں آ سکتی ہے, کوئی جو بیمار ہے وہ بھی بیچ میں آ سکتے ہیں, تو وہ تو کر سکتے ہیں. اور باقیوں کے لیے چلو آپ کوئی درمیان میں پروسیکیوٹر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ نہ ملک سے بھاگے گا نہ یہ کرے گا, یہ کرے گا, چلو اس کو بیل دلا دیتے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ چیزیں ہو سکتی تھی, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو سکتی تھی. لیکن جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا, اور بات وہی ہے کہ اور جو ہمارا ہمیشہ سے تھا کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے ڈیسیژن کی. اور آپ نے کہا تھا کہ جب شروع میں بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل عمران خان کے ساتھ ملاقات کرائیں گے, 2 ہفتے تک ملاقات نہیں کرا پائے. تو جو لوگ اپنے ہی جیل میں جو آپ کے تحت جیل ہے اس میں ملاقات نہیں کروائے, پھر سنڈے کو اسپیشل ملاقات ہوئی, تو جب سنڈے کو ہوئی تو ہم نے ٹیوزڈے کو اٹھا کے لکھت پڑھ دے دی. اچھا اس میں ہم نے صرف یہ لکھا, ہم نے کہا کہ دیکھو 31 سے پہلے ہم نے ڈیسیژن لینا ہے, اور آپ لوگ یہ کرو, آپ صرف یہ کہہ دو کہ ہاں ان پرنسپل ہم لوگ کمیشن بنا لیں گے. اب جیسے کامران صاحب کہتے ہیں اس کا فائدہ ہے یا نہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کمیشن بنا دو نا, ہماری تسلی کے لیے کمیشن بنا دو, اس کا فائدہ ہو نہ ہو وہ تو بعد کی بات ہے. اس کے اوپر پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ سپریم کورٹ چھوڑے, ہائی کورٹ کر لے, کچھ بھی کر لے, 3 سینئر موسٹ ججز کر لے. ہم ہر جگہ پہ لچک دکھائی. ان لوگوں کے اختیار میں نہیں تھا, اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ اس کے باوجود جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم ملاقاتیں کروائیں گے, اس کو چھوڑے. ایک یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, چیئرمین نے جو سینٹ رولز ہوتے ہیں 84 اس کے تحت کہا تھا کہ بھئی پروڈکشن آرڈر کر لو, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ہے دے شیل ابائڈ بائی اٹ, مینز ان کے لیے یہ لازم ہے, یہ وہ بھی نہیں کرا سکے. اور اس میں یہ یاد رکھیں, اب مجھے تو شرم آتی ہے پیپلز پارٹی والوں پہ کہ ان کا چیئرمین ہے اور ان کے چیئرمین نے بوائیکاٹ کر دیا ہے سینٹ سے کہ جب تک پروڈکشن آرڈر نہیں ہوں گے میں سینٹ کے اس کو چیئر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, یہ رولز چونکہ کامران مرتضی صاحب میرے ساتھ بیٹھتے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یار یہ اس رولز میں کیا, تو انہوں نے مجھے نشاندہی کی تھی, ورنہ مجھے تو اتنا نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ رول فلانا رول ہے تو وہ کرے. اچھا مولانا صاحب, میں نے ایک نا آپ اس وقت آپ سے رابطہ نہیں تھا, ایک سوال ہوا تھا تو میں نے ذرا اس کو کلیئر کرنا ہے. راجہ قمر الاسلام صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی پنجاب پولیس یا ایسے تھی کسی اور نے ریڈ کیا, نیب نے ریڈ کیا. ذرا بتا دیں گے صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے میں جو کل ریڈ ہوئی تھی, جو چھاپے مارے گئے تھے ان کی گرفتاری کے لیے, وہ نیب کی طرف سے تھی؟ جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. نیب کی جو ریڈ ہوئی تھی وہ جو ان لوگوں نے آصف علی زرداری اور ان کی بہن کے اوپر جو کیسز کیے تھے, نیب نے کراچی میں ادھر ریڈ کی تھی, اس میں سندھ پولیس ساتھ تھی, اور سندھ پولیس اور نیب تھی. ان لوگوں نے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالا. مریم نواز کو سندھ پولیس اور نیب والوں نے کیا, وہ بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالا.
تو پھر آج جو ہوا ہے، اور اس میں جو میری اطلاعات ہے اس میں نیب نہیں تھا، اس میں پنجاب پولیس تھی، اور پنجاب ہی کے وہ اس لحاظ سے تھا، اور ان لوگوں نے کیا ہے، اور اس بیسس پر جو میری اطلاعات ہے، ہو سکتا ہے میری اطلاعات غلط ہوں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، یہ لوگ اس کو بھی ایورٹ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے سر، یہ لوگ اس کو بھی روک سکتے میں آتا ہوں نا امام صاحب، دوبارہ آتا ہوں میں